شوکت تھانوی کی کتاب جوکر سے اقتباس۔ آخری موقع۔ آج کل صبح ہی اخبار کھول کر دیکھتے ہی ایک خوفناک ہاتھ انگش نمائی کرتا نظر آتا ہے کہ یاد رکھیے یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کے اوپر اپنے ضمیر، اپنے متعلقین اور اپنے ملک کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ خفیہ آمدنی، بیرونی زر مبادلہ اور چھپے ہوئے سرمایہ کو ظاہر کرنے کی آخری تاریخ 15 جنوری، یہ آخری موقع ہے۔ یہ ہاتھ اور اس ہاتھ کی اٹھی ہوئی انگشت شہادت اس قدر خوفناک ثابت ہوئی ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پاس نہ کوئی چھپی ہوئی آمدنی ہے نہ ہی کچھ بیرونی سر مبادلہ، بے ساختگی سے ہم اپنی جیبیں ٹٹولنے لگتے ہیں کہ کوئی آمدنی چپکے سے آ کر چھپ گئی ہو، اور جب اپنی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے تو متعلقین میں سے ایک ایک سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اب بھی سویرا ہے، خدا کے لیے بتا دو کہ اگر کچھ چھپا رکھا ہے۔ یہ اخبارات ہم کو اور ہم تمام گھر والوں کو ڈراتے پھرتے ہیں کہ دیکھو 15 جنوری قریب ہے، اگر کسی نے کچھ چرا چھپا کے رکھا ہے تو اب بھی بتا دو۔ آخر آج گھر کی بڑی بوڑھی محترمہ نے اپنا تکیہ ادھیڑ ہی ڈالا، اس کی روئی نکال کر چارپائی پر ڈھیر کی اور اس میں سے ایک پوٹلی نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ لو میاں، پیسہ 2 پیسے جوڑ کر یہ رقم میں نے اپنے کفن دفن کے لیے جمع کی تھی۔ اب میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ چندہ کر کے میری میت اٹھائی جائے تو قسمت کے لکھے کو تو میں مٹا نہیں سکتی، میرا یہ روپیہ جا کر ظاہر کر دو۔ اس پوٹلی کو کھول کر روپے گنے، ریزگاری جوڑی اور روپے شمار کیے تو میزان نکل آئی 72 روپے 14 آنے اور 9 پائی۔ ہنس کر محترمہ سے پوچھا کہ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ خفیہ آمدنی آئی کہاں سے؟ تو وہ بڑی مصیبت سے بولی، اب تو مجھے یاد نہیں کتنا روپیہ کہاں سے آیا، البتہ 2-4 آنے گھر کے روز مرہ کے خرچ سے بچا کر جمع کیے تھے، اور ایک مرتبہ کچھ ٹوٹی ہوئی بالیاں، 1 نتھ اور 2 انگوٹھیاں بھی بیچی تھیں۔ ان محترمہ سے حساب فہمی کرنے کے بعد اصل گھر والی سے کہا کہ نیک بخت، اب تو بھی بتا دے کہ کیا کچھ جوڑ کر چھپا کر رکھا ہے۔ ارے مگر وہ تو صاف مکر گئی کہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ عام شرفا کی طرح اپنے یہاں تو خدا کے فضل سے 10 تاریخ سے ہی قرض کا لین دین شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس قرض کے لین دین کے باوجود چھوٹی موٹی بچتیں تو ہو ہی سکتی ہیں، اور ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ان محترمہ نے بھی ادھر ادھر کاٹ چھانٹ کر 1000-1200 تو جمع کر ہی رکھے ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ یہ رقمیں قانونی گرفت میں نہیں آتی، مگر یہی کیا کم ہے کہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔